السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی بچی بیاہ ہو کے شادی ہو کے جاتی ہے تو اس کے ماں باپ، اس کے خاندان والے، یہاں تک کہ اس کا شوہر جو اس کو شادی کرتا ہے، نکاح میں لیتا ہے، وہ اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ ہدیہ عموماً سونے کی شکل میں پہلے سے بھی دیا جاتا رہا ہے۔ اب اس بات کو جان لینا بہت ضروری ہے، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے اعتبار سے، اور زندگی میں خوشیوں کو قائم رکھنے کے لیے اس اعتبار سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سونا ہے، چاہے وہ 1 پون ہو یا 10 پون ہو یا 100 پون ہو، یہ اس بہو کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی جائیداد ہے۔ ایون اس کی ماں بھی اس کا دیا ہوا ہدیہ بغیر اس کی مرضی کے واپس نہیں لے سکتی، شوہر بھی دیا ہوا ہدیہ اس کے بغیر مرضی کے واپس نہیں لے سکتا۔ تو مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ کیوں میں اس بات کو بول رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ساسیں، یعنی ساس، ماں، اس کے شوہر کی ماں، اس عورت کی شوہر کی ماں، شادی ہونے کے فوراً بعد بہت سارے کیسز میں کہتے ہیں کہ میرا سونا اسی رات لیا گیا جس دن میں شادی ہو کے گھر پہ گئی، یا 3 دن بعد پوچھا گیا سونا کہاں پہ رکھی ہے، یا ہفتے میں 2 مرتبہ کراس چیک کیا گیا وہ سونا ہے کیا نہیں، یہ کہاں سے آیا، یہ کتنا آیا، یہ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے آپس میں اختلافات اور شک، ڈاؤٹ، اور بولتے نا کہ بھروسہ نہیں ہونا ایک دوسرے پر، اس ماحول کو وہاں سے پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ساس اور بہو کے بیچ میں جو رشتہ ہونا چاہیے، پیار، محبت، اعتماد، بھروسہ، یقین، یہ جو ہونا چاہیے، اس میں فتنہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس سونے کے ٹرانزیکشن کو لے کر۔ دیکھیے یہ بات بہت اچھی ہے کہ ایک ساس ایک گھر کی بڑی ہونے کے ناطے اپنی سرپرستی میں اپنی بہو کو رکھے، وقتاً فوقتاً پوچھے، بیٹا سونا محفوظ ہے نا، بیٹا سونے کی حفاظت کرنا، بیٹا لاکر میں رکھو، بیٹا میرا بھی سونا ہے، چلو دونوں مل کر لاکر میں رکھتے ہیں تاکہ کچھ ایسا نہ ہو کہ جس میں ہمارا سونا ضائع ہو جائے۔ یہ جو ایک سرپرستی، گارجین شپ رکھنا، یہ اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ ہے، لیکن اس کو اس اینگل سے لینا کہ بھائی دیکھ سونا جمع کر دو، یہ شک، شبہ اور فتنے کا بیج بونے کی جیسا ہے۔ اور اس بات کو ہر ساس جان لے، چاہے وہ کس بھی عمر میں ہو، تمہارے کتنے بھی بچے ہوں، وہ بیٹا تمہارا کتنا بھی محبوب کیوں نہ ہو، اور شوہر جو شوہر ہیں، جو ہسبینڈ جو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، اس بات کو جان لو، دین کے احکامات کو جان لو کہ یہ دولت، یہ پراپرٹی جو آپ کی بیوی کی ہے، جو کہ آپ نے دیا ہے یا اس کے ماں باپ نے دیا ہے، وہ اس عورت کی دولت ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ زبردستی اس کو حکم نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے، اس کو تنبیہ اور الرٹنر دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ کوئی عورت، کوئی بیوی بغیر شوہر کی پرمیشن کے اپنے مال میں یا شوہر کے مال میں کچھ آگے پیچھے نہ کرے، یہ بھی ان کے رشتے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کچھ بھی بڑا ڈیسیشن لینا ہے، بینک میں رکھنا ہے یا کسی کو ہدیہ دینا ہے یا بیچنا ہے، اپنے شوہر سے مشورہ کر کے اس کے اجازت کے بعد یہ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے تعلقات سونے سے زیادہ اہم ہیں، گولڈ سے زیادہ پریشیس ہیں۔ میرے بھائیو، بہت سارے کیسز کو دیکھنے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جھگڑے آج بڑے ہو گئے، لیکن شروعات کہاں سے ہوئی کہ یہ شادی کے دوسرے دن ہی میری ساس نے مجھ سے سونا لے لیا۔ 7-8 سال سے سونا پہننے کے لیے دیا گیا تھا، زینت کے لیے دیا گیا تھا، ضرورت کے لیے دیا گیا تھا، لیکن وہ بینک کے لاکر میں ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سونا کیا ہے، میں نے کبھی پہنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو جاتا ہے، دل میں یہاں پر خرابی آ جاتی ہے،
سوچ میں خرابی آ جاتی ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں رہتا، پیار و محبت نہیں رہتا۔ تو ساسیں ایسا کام نہ کریں، مائیں ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے رشتے خراب ہوں۔ میرے بہنوں، میری ماؤں، اس بات کو جان لو، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جب اپنی بیٹی کو شادی کر کے دے رہے ہو تو سونا دو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، میری اس بات کو اس مفہوم میں نہ لو۔ ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ سونا دینا یا ہدیہ دینا بیٹی کو غلط بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو ایجوکیٹ کرنا، اعلیٰ تعلیم دینا۔ بہت سارے ماں باپ بچپن سے سونا جما رہے ہیں، کیوں؟ شادی کے لیے۔ نہ ٹھیک سے پڑھایا، نہ اچھے کالج میں ڈالا، نہ اس کے پڑھائی کے لیے خرچ نہیں کیا، لیکن شادی کے لیے خرچ کیا۔ یہ صحیح ہے کیا؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو پیسہ شادی کے لیے دینے سے، پیسہ شادی میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر سونا شادی کے دن ہدیے میں اپنی بیٹی کو دینے سے زیادہ بہتر اور اولا اور افضل یہ ہے کہ بھائی اس کی تعلیم، اس کی تربیت کے لیے پیسہ لگایا جائے۔ اور ہدیہ اگر دینا بھی ہے، آپ شادی سے پہلے بھی دے سکتے ہو، ایون شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کو دے سکتے ہو۔ شادی کے دن اسپیسیفک کرنا، شادی میں ڈالنا، یہ ایک ایسی عادت ہے جس کو چھوڑنا بہتر ہے۔ یا وہ پیسہ اگر رہے گا مال کی صورت میں یا دولت کی صورت میں، کسی پراپرٹی کی صورت میں، وہ اس بیٹی کو وراثت میں مل ہی جائے گا، آج نہیں تو کل اس کو۔ لیکن شادی سے جوڑنا، تو شادی ایک عبادت ہے، شادی ایک ضرورت ہے۔ ضرورت اور عبادت میں منمانی اگر آ جائے گی، دنیا پرستی اگر آ جائے گی، تو وہیں پہ پھر شادی کا اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ ضرورت پوری نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، جھگڑے اور فساد ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ اس میں پھنس چکا ہے۔ تو دو باتیں یہاں پر بہت امپورٹنٹ کنکلوژن کے طور پر: ساس بغیر بہو کے پرمیشن کے یا اس کو اپنے اعتماد اور کانفیڈنس میں لیے بغیر، شک کر کے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آرڈر دے کر کے، اس کو سنورنے کے لیے دیا گیا ہوا سونا بینک کے لاکر میں رکھنا یا اپنی کسٹڈی میں رکھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور آپ کے صحت مند پیار محبت کے رشتوں کے لیے بھی یہ زہر جیسا ہے، یہ کینسر ہے، اس کے نقصانات ہوں گے۔ آخر میں ایک بات یہ ہے، یہ جو معاشرے میں جو غلط رسم و رواج، عادت، ٹرینڈ جو بڑھا ہے، اس کو سب سے پہلے ختم کرنے کے لیے مالدار لوگوں کا آگے آنا ضروری ہے۔ جو لوگ زیادہ سونا دیتے ہیں، وہ لوگ یہ عادت ڈالیں کہ سونا کم دیں، سونا نہ دیں، سونا کو اور شادی کو، سونے کو مطلب سونا یعنی گولڈ کو اور شادی کو الگ الگ کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں۔ سونا دے بھی دیا تو اس کو شریعت کے حساب سے اس کو اپنے زندگی میں لاگو کریں، اپنی منمانی نہ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرہ بدل جائے گا۔ ایک غلط چیز دیکھے دکھائے دوسروں کا دیکھ کر جب آدمی سیکھ جاتا ہے تو اچھی چیز کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ جب غلط باتیں، غلط عادتیں ہم سے پھیل سکتی ہیں تو اچھی عادتیں کیوں نہیں پھیل سکتے ہمارے خاندان میں؟ تو مالدار طبقہ، جو دیندار جو طبقہ، اس پالیسی کے خلاف جائیں جو پالیسی دین کے خلاف ہے، جو رسم و رواج دین کے خلاف ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ غریب لوگوں کو بھی راحت ملے گی۔ غریب لوگ جنرلی بہت سارے رسم و رواج کرتے ہیں اس لیے کہ بھائی یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ معاشرے کا حصہ کس نے بنایا؟ یہ مالدار لوگوں نے زیادہ بنایا۔ تو مالدار لوگ ایک اچھی اگر مثال دیں گے اپنی زندگی سے، اپنے پروگرام سے، تو معاشرہ بہت جلدی بدلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے والا بنائے، خاص کر کے ہر اس چیز سے ہم دور رہیں جس سے رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہوں، اختلافات پیدا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔